حق کو جھٹلانا، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ اللقمان آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق کو جھٹلاتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جب اس کے سامنے رب کی آیات پڑھی جائے، رب کا قرآن پڑھا جائے، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، منہ پھیر لیتا ہے، ایسی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ آج کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو نا، اس کو آپ سمجھاؤ تو وہ منہ پھیر رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی کأن لم یسمعھا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہے، حالانکہ سن رہا ہوتا ہے لیکن کیفیت ایسی بنا رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو سنا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا بول رہے تھے، میں نے نہیں سنا۔ یہ تکبر ہے، اور اس کا انجام رب العالمین نے فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، ایسے شخص کے لیے رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 سے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، قرآن کا انکار کیا، رب العالمین کی آیات پڑھی گئی اس کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتا ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، فرمایا اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، اور فرمایا ایسا شخص جنت کے اندر بھی داخل نہیں ہوگا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہ گزر جائے۔ جس طریقے سے ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے سے، سوئی کے سوراخ سے گزر جانا ناممکن ہے، بعین ہی اسی طریقے پر متکبر انسان جنت میں چلا جائے یہ بھی ناممکن ہے۔ اونٹ کہاں گزرے گا سوئی کے سوراخ سے؟ گزر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک بہترین مثال سے کے ذریعے میں سمجھایا ہے، جس طریقے سے اونٹ نہیں گزر سکتا سوئی کے سوراخ سے، ایک متکبر انسان رب کی جنت میں چلا جائے، رب کی جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم اسی طریقے پر مجرمین کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یہی متکبرین کا انجام ہے۔ اس سے آگے چلیے، پہلی قسم حق کو جھٹلانا، یہ تکبر ہے۔ وغمت الناس، دوسری قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے، اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج ہم سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ کہیں کوئی مجلس لگی ہو، محفل لگی ہوئی ہو، دو چار لوگ ذرا اسٹینڈر کے بیٹھے ہوں، بیچ میں کوئی بیچارہ غریب اور پسماندہ علاقے کا کوئی بندہ آ کے بیٹھ جائے تو ہم اسے کیسے حقیر سمجھتے ہیں؟ اور یہ منظر آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ہم نے بھی دیکھا ہے، شادی حالوں میں تو خاص طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ تم ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، ایسا نہ وہ کوئی اور آ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ، چلے گئے، دیکھا ٹیبل پہ دو بندے بیٹھے، نہیں جانتے، غریب ہے، حقیر سمجھا انہیں، تو چھوڑو، یہ ہمارے لیول کے نہیں ہیں، ہمارا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے، ان کا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے۔ یہ لوگوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا، یہی تکبر ہے۔ اس چیز سے اجتناب کیجیے۔ اور انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کبھی اپنی ولادت پر غور نہیں کیا، انسان نے کبھی اپنی پیدائش پر غور نہیں کیا۔ انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کر لے تکبر کو بھول جائے گا، بھول جائے گا۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے آگے چلیے، تکبر کی کچھ مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ زمین کے اوپر رب کی دھرتی پہ رہتے ہوئے ایک انسان اکڑ کر چلے۔ ہوتا ہے نا، کوئی اچھا لباس پہن لیا، کاٹن کا سوٹ پہن لیا، بازو سیدھے ہی نہیں ہوتے، اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تکبر نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص دو چادروں کو زیبتن کر کے اور زمین پر اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے چل رہا تھا، رب العالمین کا عذاب اور غضب اس کے اوپر نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے اس شخص کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور فرمایا قیامت تک اسی طریقے پر وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ رب کی زمین پر اکڑ کے چل رہا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر اتراتے ہوئے نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو اس زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ جب یہ کام تو کر نہیں سکتا تو زمین پر اکڑ کر کیوں چل رہا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟
رب کی بنائی ہوئی دھرتی پر تو اکڑ کر چلے، اس جسم میں تیرا کمال ہی کیا، یہ جسم تو رب نے تجھے دیا ہے، پھر غرور کس چیز کا، گھمنڈ کس چیز کا، یہ تکبر آئے انسان میں تو کہاں سے آئے؟ انسان کے بس میں تو نیند نہیں ہے، جب نیند نہ آئے بستر پہ لیٹا رہے تو اس کے بس میں اتنا اختیار نہیں کہ میں سو جاؤں، مچلتا رہتا ہے، کروٹیں لیتا رہتا ہے، پھر گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ تو پہلی صورت کیا ہے کہ انسان رب کی دھرتی پہ رہتا ہے، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے چلے، عاجزی کے ساتھ چلے، انکساری کے ساتھ چلے، گھمنڈ نہ ہو، کبر نہ ہو، اکڑ کے نہ چلے۔ رب العالمین کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کی دوسری صورت کیا ہے؟ اپنے کپڑے کو، اپنی شلوار، پاجامہ، پینٹ، ٹراؤزر ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے ایک انسان چل رہا ہے، اور کسی سے کہا جائے نا شلوار تھوڑی سی اوپر کر لیں ٹخنوں سے، یہ ایک تکبر کی علامت ہے۔ میں تکبر تھوڑی کر رہا ہوں، بس وہ ایک عادت بنی ہوئی، ایک فیشن چلا ہوا ہے، اوپر کرتا ہوں عجیب سا لگتا ہے، کئی لوگ مولوی میں مولانا نہ کہنے لگ جائیں۔ یہ شلوار اوپر کرنا کیا صرف مولویوں کے اوپر فرض نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے، پیغمبر کا فرمان پوری کائنات کے لیے ہے، کسی مخصوص طبقے کے لیے یہ فرمان نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا رب العالمین ایسے شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ آج گھر میں چلے جاؤ، والدین اگر نظر رحمت سے نہ دیکھے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، بیگم ناراض ہو گئی، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نظر کرم ہی نہیں ہو رہی ہے، غصہ ہی نہیں ختم ہو رہا۔ اور قیامت کا دن ہوگا جب رب العالمین اپنے بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، جب رب نہیں دیکھے گا تو پھر بچا ہی گیا پیچھے، پھر کیا بنے گا؟ ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ پیروں تلے پھر زمین نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ کچھ نہیں بچے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور پیچھے آپ نے سنا کہ حق کو جھٹلانا یہ تکبر ہے۔ اب آپ یہ جتنے مرضی ایلے اور بہانے کریں کہ نہیں میرے اندر تکبر نہیں ہے، بس میں ویسی ایک عادت بنی ہوئی نیچے رکھتا ہوں، تو پیغمبر کا فرمان حق ہے، یہ آپ نے سنا ہے، اور حق کو جھٹلانا یہ تکبر ہے۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نیچے کر کے چلتے ہیں یا اوپر کر کے چلتے ہیں۔ دوسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا ما اسفل من الکعبین، جو بھی حصہ شلوار کا، پینٹ کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا، فرمایا وہ حصہ جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا۔ آج جب ہم چوک اور چوراہے پہ نکلتے ہیں، راستے میں اگر معمولی سا کوئی پانی یا کوئی کیچڑ نظر آ جائے، اس وقت تو ہم اپنی شلوار کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، اس ڈر سے کہ کپڑے نہ خراب ہو جائیں۔ یہاں تک کہ اگر بائک پہ بھی جا رہے ہو نا اور پانی آ جائے تو ٹانگیں اوپر اٹھا لی جاتی ہیں، کیوں؟ چھینٹیں کہیں میرے کپڑوں پہ نہ لگ جائیں، اتنا احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ حصہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، یہ انسان نہیں سوچتا ہے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ صرف جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، نیچے حصے پہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیفیت کیا ہوگی؟ سر کی حالت یہ ہوگی جیسے کوئی چولہے پر ہنڈیاں رکھی ہوئی کھول رہی ہوتی، یہ کیفیت ہوگی، سب سے ہلکا یہ عذاب ہوگا۔ آج ہم اس تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر اپنے ان قدموں کو کیا رکھ سکتے ہیں؟ آدھا منٹ بھی، چند سیکنڈ بھی ایک انسان تپتی ہوئی دھوپ میں زمین کے اوپر بغیر چپل کے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، پیر جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی سی گرمی کی شدت جو دنیا کی ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، انسان احتیاط کرے تو کر سکتا ہے، عمل کرے تو کر سکتا ہے۔ شلوار اوپر کرے، آج ہمارے معاشرے میں حساب کتاب ہی الٹا ہے، مردوں کی شلواریں نیچے ہیں، عورتوں کی اوپر جا رہی ہیں۔ حکم یہ تھا کہ عورتیں نیچے رکھے، مرد اوپر کرے، حساب الٹا ہو چکا ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں فیشن بن چکا ہے، آج کل جو فیشن بن جائے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ پھٹی ہوئی پینٹ پہن لو، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہو، کیا ہے جی؟ فیشن ہے، فیشن بن گیا، جائز ہو گیا۔ جو چیز ہمارے معاشرے میں فیشن بن جائے وہ جائز ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس سے اجتناب کریں، یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ تیسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تین لوگ ایسے ہوں گے رب العالمین ان سے کلام نہیں کرے گا۔
تین قسم کے لوگ ہیں۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ رب العالمین ان کا تزکیہ نفس نہیں کرے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے جب یہ حدیث سنی پیغمبر کی تو میں نے کہا ایسے لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، اللہ کے پیغمبر یہ لوگ ہیں کون جن کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہے؟ فرمایا المسبل ازارہ، اپنی ازار کو، اپنی شلوار کو، پجامے کو، ٹراؤزر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ شخص قیامت کے دن آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، رب العالمین اس سے کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت سے بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا اور اس کا تزکیہ نفس بھی نہیں کرے گا، اس کے لیے عذاب علیم بھی ہوگا۔ اور دوسرا شخص والمنان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا۔ تیسرا وہ ہوگا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹ بول کر اپنے مال و دولت کو بیچنے والا، اپنی پراپرٹی کو بیچنے والا، اپنے مال کو بیچنے والا، غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کے، جس کو آج کاروبار کا حصہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس سے آگے چلیے متکبر کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ہر متکبر اور سرکش انسان کے دل پر رب العالمین مہر لگا دے گا، متکبر کے دل پر مہر لگ جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے متکبر کا یہ انجام بیان کیا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ فرمایا قالوا بلا، قال کل عتل جواز مستکبر، فرمایا ہر متکبر، ہر سرکش انسان اس کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ متکبر کا انجام ہے۔ آخری حدیث، دو حدیثیں رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، متکبر انسان کو لایا جائے گا، تکبر کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ فرمایا ان کی جسم کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کا جو یہ سر ہوگا انسانوں کی مانند ہوگا، جیسے ایک انسان کا سر ہوتا ہے ایسے ہی ہوگا، باقی پورا جسم جو ہے وہ چونٹیوں کے جسم کی مانند اس کا جسم ہوگا انسان کا، متکبر کا۔ اور فرمایا کہ اس کو جہنم کے اندر ایک جیل ہوگا بولس نامی، اس جیل کے اندر اس کو لے جایا جائے گا۔ فرمایا اس کی آگ کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کی آگ خود دوسری آگ کو جلانے والی ہوگی، ایسی اس آگ کی کیفیت ہوگی۔ فرمایا اس آگ کے اندر، اس جہنم کے اس جیل کے اندر، بولس نامی جو جیل ہے اس میں متکبر انسان کو ڈال دیا جائے گا، اور وہاں پر جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ جو ہوگا وہ ان متکبر انسانوں کو پلایا جائے گا، یہ ان کی خوراک ہوگی۔ معمولی جرم ہے، معمولی گناہ ہے، انسان اس کو آج کچھ سمجھتا نہیں ہے، ہو گیا خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ متکبر کا انجام ہے۔ میرے بھائیو، تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا، انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تکبر کس کے لیے ہے؟ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یقول اللہ تعالی الکبریاء ردائی، اللہ فرماتا ہے تکبر یہ میری چادر ہے، والعظمۃ ازاری، عظمت یہ میری لنگی ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ تکبر رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں، مخلوقات کے لیے نہیں، بشر کے لیے نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فمن نازعنی واحدا منہما، فرمایا کہ میری مخلوق میں سے کسی نے بھی ان دونوں چیزوں میں سے مجھ سے کسی ایک چیز کو بھی چھیننے کی کوشش کی، عزت کو اپنے لیے چاہا، تکبر کو اپنے لیے چاہا، اپنے لیے کبر کو اس نے پسند کیا، تو فرمایا کہ میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کائنات میں آج تک کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا، دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت کے مطابق ہے القیتہ فی النار، میں ایسے شخص کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دوں گا جس انسان نے اپنے لیے تکبر کو پسند کیا۔ انسان تکبر کیوں کرے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انسان صرف اپنی پیدائش پر، اپنی ولادت پر غور کرے کہ کس گندے، غلیظ اور حقیر پانی کے قطرے سے رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان صرف اس چیز پر غور کر لے، اس نقطے کو دیکھ لے، اپنی ولادت کو دیکھ لے، انسان بھول جائے گا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔
अलम यकुरुत मिन मनी यमुना यखरुज मिन बैन सुल्बि व तराइब। मेरे भाइयों, इंसान घुमंड किस लिए करे? ये इंसान के लिए जायज़ नहीं है, तकब्बुर रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस तकब्बुर जैसी बीमारी से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आज से और इंकिसारी के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पर रखे, मौत आए तो ईमान पर आए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।